قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچان۔ ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے، اس کا پتہ پوچھتے، ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے، ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے، ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی، واہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ قربان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ نماز کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیسرے نمبر پر محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس حدیث میں دوسرے نمبر پر افضل عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کو قرار دیا اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ۔ گویا کہ والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد جیسی عبادت پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد اتنی بڑی عبادت ہے اور اس کے اتنے فضائل ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اس جہاد میں شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے اس طرح گناہوں سے پاک صاف کر کے لے جاتے ہیں جس طرح کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد پر بھی مقدم رکھا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جتنے حقوق العباد ہیں ان میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ اس سے واجب الاحترام حق دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو انسان کے وجود کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ان کا حق بھی سب سے زیادہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا اجر رکھا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرہ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ فرماتے تھے کہ بھائی، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے۔ یہ دیکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس وقت کا کیا تقاضا ہے، بس اس تقاضے کو پورا کرو، اس کا نام دین ہے۔ اس کا نام دین نہیں کہ مجھے فلاں چیز کا شوق ہو گیا ہے، اس شوق کو پورا کر رہا ہوں۔ مثلاً کسی کو اس بات کا شوق ہو گیا کہ میں ہمیشہ صف اول میں نماز پڑھوں، کسی کو اس بات کا شوق ہو گیا کہ میں جہاد پر جاؤں،
کسی کو اس بات کا شوق ہو گیا کہ میں تبلیغ و دعوت کے کام میں نکلوں، اگرچہ یہ سب کام دین کے کام ہیں اور باعث اجر و ثواب ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے۔ مثلا گھر کے اندر والدین بیمار ہیں اور انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن تمہیں تو اس بات کا شوق لگا ہوا ہے کہ صف اول میں جا کر جماعت سے نماز پڑھوں، اور والدین اتنے بیمار ہیں کہ حرکت کرنے کے قابل نہیں۔ اب اس وقت میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا یہ ہے کہ صف اول کی نماز کو چھوڑو اور والدین کی خدمت انجام دو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور نماز گھر کے اندر تنہا پڑھ لو۔ اب اگر اس وقت تم نے والدین کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں، اور تم اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مسجد میں چلے گئے اور صف اول میں جا کر شامل ہو گئے، تو یہ دین کی اتباع نہ ہوئی بلکہ اپنا شوق پورا کرنا ہوا۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب مسجد کہیں دور ہے، مسجد آنے جانے میں وقت لگے گا اور والدین کی حالت ایسی ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی۔ لیکن اگر مسجد گھر کے بالکل قریب ہے اور والدین کی حالت ایسی ہے کہ ان کو بیٹے کے تھوڑی دیر کی دور رہنے سے تکلیف نہ ہوگی، یا کوئی اور خدمت کرنے والا موجود ہے، تو اس صورت میں اس کو مسجد میں جا کر جماعت ہی سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں اور مسلمان ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کروں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے وہ سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ شاید اس روئے زمین پر اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کوئی اور نہیں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر آپ کے جانے کے بعد یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہیں اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر ہونے سے منع فرما دیا اور یہ فرما دیا کہ تم یہاں میری زیارت اور ملاقات کے لیے مت آؤ، بلکہ والدہ کی خدمت کرو۔ بھلا بتائیے، کیسا بھی صاحب ایمان ہو، اس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا کتنا شوق ہوگا، اور جب آپ اس دنیا میں بقید حیات تھے اس وقت آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کا شوق کا کیا عالم ہوگا۔ جبکہ آج یہ حالت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے کتنے بےتاب اور بے چین رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاضری ہو جائے اور روضہ اقدس کی زیارت ہو جائے، لیکن آپ کی زیارت کے شوق، اس کی بے چینی اور بےتابی کو ماں کی خدمت پر قربان کر دیا۔ آپ نے حکم فرما دیا کہ ماں کی خدمت کرو اور میری زیارت اور ملاقات کی سعادت کو چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے حکم پر اس سعادت کو چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں صحابیت کا مقام چھوٹ گیا، اس لیے کہ صحابیت کا درجہ آپ کی ملاقات اور زیارت پر موقوف ہے، اور صحابی وہ مقام ہے کہ کوئی شخص ولایت اور بزرگی کے چاہے کتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے مگر وہ کسی صحابی کے گھر تک نہیں پہنچ سکتا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو یہ فرما دیا کہ ہماری زیارت کی ضرورت نہیں اور صحابیت کا مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ماں کی خدمت کرو۔ اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو یہ کہتا کہ یہ صحابیت کی دولت بعد میں تو ملنے والی نہیں، اگر ماں بیمار ہے تو کیا ہوا، کسی نہ کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہی ہے، اس لیے اس ضرورت کے تحت گھر سے چلے جاؤ اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے واپس آ جاؤ۔ مگر
وہاں تو اپنا شوق پورا کرنا پیش نظر نہیں تھا، اپنی ذاتی خواہش پوری کرنی نہیں تھی، بلکہ وہاں تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق تھا۔ اس لیے آپ کی زیارت کو چھوڑ دیا اور گھر میں ماں کی خدمت میں لگے رہے، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں کی خدمت کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، کسی زمانے میں کرن یعنی یمن کے علاقے سے ایک آدمی مدینہ آئے گا جس کے یہ اوصاف ہوں گے، جب یہ آدمی تمہیں مل جائے تو اے عمر اپنے حق میں ان سے دعا کرانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ مدینہ طیبہ آتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا کر ان سے سوال کرتے کہ اس قافلے میں اویس کرنی نامی کوئی شخص ہے؟ جب ایک مرتبہ قافلہ آیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس میں اویس کرنی تشریف لائے ہیں تو آپ بہت خوش ہوئے، جا کر ان سے ملاقات کی اور ان کا نام پوچھا، اور جو حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ حلیہ بھی موجود تھا۔ تو پھر آپ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ مجھ سے دعا کرانے کیوں کر تشریف لائے؟ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب کرن سے یہ صاحب آئیں تو ان سے اپنے حق میں دعا کرانا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نسبت عطا فرمائی۔ دیکھیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے حق میں دعا کراؤ۔ یہ چیز ان کو کس طرح حاصل ہوئی؟ یہ چیز ان کو والدہ کی خدمت و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بدولت حاصل ہوئی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس کام کا حکم دیا ہے اب میں اس پر عمل کروں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ والدین کی خدمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ والدین کی خدمت ساری عبادتوں پر مقدم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں والدین کی خدمت کے بارے میں ایک دو نہیں بلکہ متعدد آیات نازل فرمائیں۔ چنانچہ ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یعنی ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کی نصیحت کی کہ والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اور ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ایک یہ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور دوسرے یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیے، اس آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، گویا کہ توحید کے بعد انسان کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر اس کے آگے کیا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، یعنی اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان والدین کو کبھی اف بھی مت کہنا۔ اور بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے کے اثر سے بعض اوقات ذہن نارمل نہیں رہتا،
اور اس کی وجہ سے بعض اوقات غلط سلط باتوں پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر کیا کہ چاہے ماں باپ وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو تمہارے خیال میں غلط اور ناحق ہی کیوں نہ ہوں، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ اف بھی مت کہو اور ان سے جھڑک کر بات نہ کرنا اور ان سے ہمیشہ عزت کے ساتھ بات کرنا۔ اور آگے فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھنا اور یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائیے جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ بڑھاپے کے اندر اگر ماں باپ کی مزاج میں ذرا سا چڑچڑا پن پیدا بھی ہو جائے تو اس سے گھبرانا نہیں، اس سے گھبرا کر اف تک بھی نہ کہنا، اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ ایک کتاب میں ایک قصہ لکھا تھا، معلوم نہیں کہ سچا یا جھوٹا، لیکن بڑا سبق آموز واقعہ تھا۔ وہ یہ ہے کہ ایک صاحب بوڑھے ہو گئے، انہوں نے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلا کر فاضل بنا دیا۔ ایک دن گھر کے صحن میں باپ بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک کوا گھر کی دیوار پر آ کر بیٹھ گیا تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا ابا جان یہ کوا ہے۔ پھر جب تھوڑی دیر گزر گئی تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان ابھی تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اب بیٹے کے لہجے میں تبدیلی آ گئی اور اس نے جھڑک کر کہا کہ ابا جان کوا ہے کوا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اب بیٹے نے کہا، اس سے رہا نہ گیا کہ آپ ہر وقت ایک بات پوچھتے رہتے ہیں، 1000 مرتبہ کہہ دیا کہ یہ کوا ہے، آپ کے سمجھ میں نہیں آتا؟ بہرحال اس طرح بیٹے نے باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ اپنے کمرے میں اٹھ کر گیا اور ایک پرانی ڈائری نکال لایا اور اس ڈائری کا ایک صفحہ کھول کر بیٹے کو دکھایا اور اس سے کہا یہ ذرا پڑھنا کیا لکھا ہے۔ چنانچہ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ آج میرا چھوٹا بیٹا صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک کوا آ گیا تو بیٹے نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہے؟ تو میں نے 25 مرتبہ اس کو جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا ہے، اور اس ادا پر بڑا پیار آیا۔ اس کے پڑھنے کے بعد باپ نے کہا بیٹا دیکھو باپ اور بیٹے میں یہ فرق ہے، جب تم بچے تھے تو تم نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا اور میں نے 25 مرتبہ بالکل اطمینان سے نہ صرف جواب دیا بلکہ میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے اس کی ادا پر بڑا پیار آیا۔ آج جب میں نے تم سے صرف 5 مرتبہ پوچھا تو تم نے اتنا غصہ کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو کہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے کے بعد ماں باپ کے اندر تھوڑا سا چڑچڑا پن بھی پیدا ہو جائے گا، ان کی بہت سی باتیں ناگوار بھی معلوم ہوں گی، لیکن اس وقت تم یہ یاد رکھنا کہ تمہارے بچپن میں اس سے کہیں زیادہ ناگوار باتیں تمہارے ماں باپ نے برداشت کی ہیں، لہذا تمہیں بھی ان کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کے بارے میں بھی قرآن کریم نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔
یعنی اگر تمہارے والدین کافر مشرک ہوں تو پھر شرک میں تو ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن عام زندگی کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگرچہ وہ کافر ہیں لیکن تمہارا باپ ہے، تو والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید فرمائی ہے۔ بہرحال یہ عرض کرنا تھا کہ والدین کی اطاعت واجب ہے۔ اگر والدین کسی کام کا حکم دیں تو وہ کام کرنا اولاد کے ذمے شرعاً فرض ہو جاتا ہے، اور بالکل ایسا فرض ہو جاتا ہے جیسا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، بشرطے کہ ماں باپ جس کام کا حکم دے رہے ہیں وہ شرعاً جائز ہو، اور اگر اولاد وہ کام نہ کرے تو یہ ایسا گناہ ہے جیسا نماز چھوڑ دینا گناہ ہے۔ اسی کو عقوق الوالدین کہا جاتا ہے، یعنی والدین کی نافرمانی۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کا وبال یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا اور نزع کا وقت ہے، سب لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لے، مگر زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ چنانچہ لوگ ایک بزرگ کو لائے اور ان سے پوچھا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر اس کی والدہ یا والد حیات ہوں تو ان سے اس کے لیے معافی مانگو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے والدین کی نافرمانی کی ہے، اس کے نتیجے میں اس پر یہ وبال آیا ہے، اور جب تک ان کی طرف سے معافی نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ والدین کی نافرمانی کرنا اور ان کا دل دکھانا کتنی خطرناک اور وبال کی چیز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر اپنی تعلیمات میں والدین کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا لحاظ رکھا۔ جو صحابی آپ سے مشورہ کرنے آتے تو آپ ان کو حسن سلوک کا مشورہ دیتے۔ یاد رکھیں، جب تک والدین حیات ہیں تو وہ اتنی بڑی نعمت ہیں کہ اس روئے زمین پر انسان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ کو محبت اور پیار کی نظر سے دیکھ لو تو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ہے۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردود ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر وہ ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہ کرا لے۔ اس لیے کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ بس ذرا سی ان کی خدمت کر لو گے تو ان کے دل سے دعا نکل جائے گی اور تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ بہانے سے تم جنت کما سکتے ہو۔ بہرحال والدین جب تک حیات ہوں ان کو نعمت سمجھ کر ان کی قدر کریں، اس لیے کہ جب والدین اٹھ جاتے ہیں تو اس وقت حسرت ہوتی ہے کہ ہم نے زندگی کے اندر ان کی کوئی قدر نہ کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت نہ کما لی، بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال ماں کی خدمت وہ چیز ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، جیسا کہ آپ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں دیکھا، اور بھی بہت سے بزرگوں کا یہی حال ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک عرصہ تک صرف ماں کی خدمت میں مشغولی کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر سکے، لیکن بعد میں جب ان کی خدمت سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں بہت برکت دی اور علم میں ان کو بہت اونچا مقام عطا کیا، لہذا اس خدمت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اقبل رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ابايعك على الهجرة والجهاد
ابتغی الاجر من اللہ تعالی فقال هل من والدیک احد حی قال نعم بل کلاہما قال فتبتغی الاجر من اللہ تعالی قال نعم قال فارجع الى والدیک فاحسن صحبتہما۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس دو چیزوں پر بیعت کرنے آیا ہوں، ایک ہجرت پر اور ایک جہاد پر، یعنی میں اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں رہنے کے لیے ہجرت کے ارادے سے آیا ہوں اور آپ کے ساتھ جہاد کرنے کی نیت سے آیا ہوں اور میں اپنے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طلبگار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا ہاں، بلکہ والد اور والدہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم واقعی اجر و ثواب چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے ساتھ جہاد کرنے کی بجائے تم اپنے والدین کے پاس واپس جاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیے اس حدیث میں اپنے ساتھ جہاد کرنے کی فضیلت کو والدین کے ساتھ حسن سلوک پر قربان فرما دیا اور ان کو واپس فرما دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جہاد کی تیاری ہو رہی تھی، ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں جہاد میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں، اور فخر کے طور پر بیان کیا کہ میں جہاد میں شرکت کرنے کا اتنا سچا طالب ہوں کہ جہاد میں شرکت کرنے کے لیے اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میرے والدین مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے اور مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود میں ان کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا ارجع فاضحکہما کما ابکیتہما، مسند احمد، واپس جاؤ اور ان کو جس طرح روتا چھوڑا تھا اب جا کر ان کو ہنساؤ اور ان کو راضی کرو، تمہیں میرے ساتھ جہاد پر جانے کی اجازت نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کہا اور جو سنا اس پر عمل کی توفیق دے۔